اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہجری کا پہلا سال، اس کے حالات و واقعات چل رہے تھے۔ کچھ حالات و واقعات کل گوش گزار کیے گئے، بقیہ جو ہیں وہ آج آپ کے سامنے ہیں۔ بڑا جو کام ہوا، ہجرت ہوئی، اور ہجرت کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور یہ تعمیر بڑی ضروری تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی۔ ایک ایسی یونیورسٹی چاہیے تھی جس کے اندر مسلمان اپنی اسلامی تعلیمات اور ہدایات کا درس لیں۔ ایک ایسی محفل چاہیے تھی جو مدتوں سے جانی دشمن قبائل جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے محبت کا درس دے۔ مسلمانوں کو ایک ایسا مرکز چاہیے تھا جہاں ننھی سی ریاست اس کے سارے نظام کو چلایا جا سکے۔ ایک ایسی پارلیمنٹ چاہیے تھی جس میں شورا اور انتظامیہ کے اجلاس ہوا کریں، اور خاص کر کے فقراء اور مہاجرین کے لیے ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں یہ اپنا گھر سمجھ کر رہ سکے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں مسجد نبوی کی تعمیر نے ان ساری ضروریات کو پورا کر دیا۔ یہ بیک وقت یونیورسٹی بھی بنی، دور دراز سے یہاں آئے، اکتساب علم کیا اور پوری دنیا میں پھیلے۔ یہ جانی دشمنوں کی ایسی محفل گاہ بھی بنی کہ وہ قبیلے اوس اور خزرج جن کی سینکڑوں سالوں سے دشمنیاں چلی آ رہی تھیں، اس محفل کے اندر بیٹھ کر وہ آپس میں شیر و شکر بن گئے اور ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ ایسا مرکز بنا کہ اس مرکز کا نظام چلانے کے لیے وہیں سے قافلوں کی تشکیلیں ہو رہی ہیں، وہیں سے جہاد کے قافلے جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور اسی طرح پارلیمنٹ بھی واقعی بنی، ایسی پارلیمنٹ جس کے اندر پوری دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ فقراء اور مہاجرین کا ایسا پیارا مسکن بنا کہ اس کے اندر ایک چبوترا، عربی زبان کے اندر چبوترے کو صفہ کہتے ہیں، یہ مہاجرین، یہ فقراء اس چبوترے پر بیٹھ کر علم بھی حاصل کرتے، ادھر ہی یہ سو بھی جایا کرتے۔ تو یہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے۔ پہلا پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرا پتھر صدیق اکبر نے، اور تیسرا پتھر فاروق اعظم نے، چوتھا حضرت عثمان غنی نے۔ اس طریقے کے ساتھ یہ ساری مسجد نبوی تعمیر ہوئی ہے۔ تعمیر کے واقعات کل آپ کے گوش گزار کیے۔ انہی مزدوروں کے اندر ایک مزدور ہیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی والدہ اور والد کے حالات مکی زندگی میں جو انہیں تکلیفیں ملی وہ آپ سن چکے ہیں۔ یاد ہے نام ان کی والدہ اور والد کا؟
جی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت سمیہ. واہ جی واہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی یادداشت کو اور زیادہ تیز کرے. والدہ کا نام سمیہ ہے اور یہ وہی جن کے 2 ٹکڑے ابو جہل نے کیے تھے. حضرت عمار ابن یاسر جو ہے وہ 2 اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں، باقی صحابہ ایک ایک اینٹ، یہ 2 اینٹیں. کسی نے پوچھا کہ اینٹیں بڑی بڑی ہیں، یہ اس وقت نہیں تھی 9 انچی والی اینٹیں، وہ بڑی تھیں اینٹیں، بڑی بڑی اینٹیں ہیں، سارے ایک ایک اٹھا کے آپ 2 تو حضرت عمار ابن یاسر فرمانے لگے ایک میں اپنی طرف سے اٹھا کے لا رہا ہوں کہ ایک کا ثواب مجھے ملے، اور دوسری اینٹ جو ہے میں رسول اللہ کی طرف سے اٹھا کر لا رہا ہوں کہ رسول اللہ جو ہیں ان کے حصے کی بھی میں اینٹ اٹھا کر لے. ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ اکرام نے مذاق کے اندر ان کے اوپر اینٹیں زیادہ رکھ دی. یہ طالب علم جب آپس میں ہوتے ہیں اور کام میں لگے ہوتے ہیں، اس وقت استاد کو بھی پیارے لگے ہوتے ہیں کہ یہ مسجد کی تعمیر ہے، مدرسے کی ہے. استاد بھی ان کی شرارتوں کو پھر تھوڑا سا چشم پوشی سے کام لیتے ہیں کہ خوشی خوشی میں لگے ہوئے یہ کام بہت کر جاتے ہیں، لیکن کام یہ کرتے پڑھائی کے ٹائم پہ. چھٹی کے ٹائم تو انشاءاللہ انہوں نے کام نہ کیا، ہاں پڑھائی کے ٹائم پر جتنا مشکل مرضی کام انہیں کہہ لیں یہ کرتے. تو صحابہ اکرام نے یہ کیا کہ ڈھیر ساری اینٹیں جو ہیں حضرت عمار ابن یاسر کے اوپر، انکار نہیں کیا. اس اللہ کے بندے بڑی مشقت سے لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر فرمانے لگے یا رسول اللہ انہوں نے تو اتنی اینٹیں میرے اوپر لاد دی ہیں گویا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مار دینا چاہتے ہیں. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ جملہ فرمایا. یہ وہ جملہ سنانے کے لیے یہ ادھر لے کے آیا ہوں، یہ واقعہ سنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا عمار یہ لوگ تجھے نہیں مار سکیں گے، تقتل الفئۃ الباغیہ، تجھے جو ہے ایک باغی جماعت جو ہے وہ قتل کرے گی اور وہ تجھے مارے گی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آخری مشروب جو ہے وہ تیرا وہ دودھ ہوگا اور جنت جو ہے وہ تیری منتظر ہو. یہ بات ہے. اللہ اکبر. اب ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ یہ حضرت سیدنا جس وقت حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد وہ یہودیوں کی سازش سے مسلمانوں کی 2 جماعتیں بن گئیں، صحابہ اکرام کی 2 جماعتیں بن گئیں. یہ یہودیوں کی سازش تھی، یہود کی سازش، اور یہود کے سرغنے کا نام عبداللہ بن سبا. یہ نام یاد رکھنا ہے. بہت خبیث الفطرت آدمی تھا. اس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اسی کی سازش سے یہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں بنی. ادھر بھی صحابہ اکرام ہیں، ادھر بھی صحابہ اکرام. اللہ اکبر. اب یہاں لوگ غلو کر جاتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے ایک بات کرتے ہیں. دیکھو جی 2 بندے ہوں اور دونوں لڑ پڑیں تو لازمی بات ہے نا کہ ایک سچا ہوتا ہے اور ایک جھوٹا ہوتا ہے. ایسے بات آپ کو کریں گے. اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا قلعہ تعمیر کرنا چاہتا ہے، یہ بات کو کدھر لے کے جا رہا ہے. پہلے آپ سے یہ کہلوائیں گے کہ 2 بندے لڑ پڑیں تو لازمی بات ہے کہ ایک سچا ہوتا ہے ایک جھوٹا ہوتا ہے. تو آپ کے منہ سے بھی نکل جائے گا ہاں جی واقعی ایک سچا ہوتا ہے اور ایک جھوٹا ہوتا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا دیکھو نا ایک طرف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں اور دوسری طرف جو ہے حضرت امیر معاویہ ہیں. تو اب حضرت علی جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں تو وہ تو جھوٹے نہیں ہو سکتے. لازمی بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ نہ حق اور نہ جھوٹے ہیں. یہ پہلی بات بنیادی غلط ہے کہ جہاں بھی 2 بندے لڑ پڑیں لازماً ایک حق پر ہو اور دوسرا باطل پہ ہو. یہ بات ہی غلط ہے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے 2 بندے لڑ پڑتے ہیں، غلط فہمی کی بنا پر لڑائی ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید نے اس نظریے کو ہی رد کیا ہے. 25واں پارہ ہے سورۃ الحجرات ہے. فرمایا ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. فرمایا کہ 2 جماعتیں اور وہ دونوں جماعتیں اقتتلوا
آپس میں قتل و غارت کرنا شروع کر دیں. اور قرآن پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان طائفتانی، آگے کیا لفظ ہیں؟ من المؤمنین. دونوں جماعتیں کن کی ہیں؟ ایمان والوں کی. دونوں جماعتیں ایمان والوں کی. اقتتلوا، اگر وہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر لڑ پڑیں تو اے مسلمانوں تمہارا حق کیا ہے؟ اصلحوا بینہما، ان کے درمیان کیا کروا دو؟ صلح کروا. اب قرآن مجید ان دونوں جماعتوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ کن کی ہیں؟ دونوں ایمان والوں کی. قرآن مجید کے اندر تو ایسا بھی ملتا ہے کہ اللہ کے دو پیغمبر ہیں اور دونوں آپس میں لڑ پڑے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے، ادھر سے کتاب لے کے آئے، پیچھے کس کو چھوڑ کے گئے تھے اپنا نائب بنا کر؟ حضرت ہارون کو. پھر کیا ہوا؟ وہ بے ایمان سامری، اس نے وہ بچڑا بنایا اور بچڑے کی عبادت پر لگ گئے. حضرت ہارون بار بار سمجھا رہے ہیں کہ یہ شرک کر رہے ہو، اللہ کے سوا سجدہ کرنا شرک ہے، اللہ کے سوا عبادت کرنا. وہ کہتے چپ کر بھائی، تو پیغمبر نہیں. حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں، وہ آئیں گے منع کریں گے تو پھر ہم منع ہوئیں گے، تیری بات ہم نہیں ماننے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب آئے، وہ تورات کی تختیاں ہاتھوں کے اندر ہیں، تو کیا ہوا؟ جس وقت دیکھا کہ قوم جو ہے بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، القل الواح، تختیوں کو بھی ایک طرف رکھا. اخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، پکڑا ایک ہاتھ سے ادھر بھائی کو بالوں سے سر کے اور دوسرا ہاتھ ادھر رکھا، ہاں، اور نیچے جو ہے پھینکا. حضرت نیچے التجا کر رہے ہیں، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی یا ابن امہ، اے میرے ماں کے بیٹے، ماں کا حوالہ، ادھر شفقت زیادہ ہوتی، اے میرے ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ میرے بالوں کو، داڑھی کے بالوں کو، نہ سر کے بالوں کو کھینچ، نہ اس طرح مجھے گھسیٹ، میری بات تو سن. آپ کے ذہن میں جو بات آئی ہے، بھلا میں نے انہیں منع نہیں کیا؟ کادو یقتلوننی، یہ تو قریب تھا مجھے قتل کر دیتے. یہ کہتے تھے تو چپ ہو جا، حضرت آئیں گے تو. اب وہ واقعہ سنانا تو مقصد نہیں ہے. اللہ ہمارے اندر ایسا ذوق پیدا کرے کہ ہم قرآن سمجھنے والے بنے. بتانے کا مقصد اللہ کے دو پیغمبر ہیں، دونوں لڑ پڑے ہیں، تو اب کس کو سچا کہیں گے، کس کو جھوٹا کہیں گے؟ بولیے. دونوں سچے ہیں، غلط فہمی ہو گئی ہے. اسی طرح ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جہاں صحابہ اکرام کی اگر لڑائی ہوئی ہے، مشاجرات صحابہ، تو وہاں بھی ہم دونوں کو سچا سمجھتے ہیں. یہ سازش کس کی تھی؟ عبداللہ بن سبا یہودی کی. اب کچھ صحابہ ادھر ہو گئے، کچھ صحابہ ادھر، اور ایک تیسرا بھی طبقہ تھا صحابہ کا، وہ بالکل لا تعلق ہو کر الگ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا نہ ہم ادھر نہ ہم ادھر. تو اب کیا ہوا؟ حضرت عمار بن یاسر جن کی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا یہ تجھے نہیں ماریں گے، بلکہ تجھے کون مارے گا؟ تقتل الفئۃ الباغیہ، تجھے باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا. حضرت عمار ابن یاسر یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے سپاہی ہیں. اب ہوا یہ کہ چونکہ یہ جو عبداللہ بن سبا تھا، تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس نے اپنے اوپر لبادہ جو اوڑھا تھا، یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر یہ ان کے لشکر میں شامل ہوا. اسی نے سب سے پہلے امت کے اندر یہ بیج بویا تھا، یہ پہلی پوڑی اسی نے دی تھی کہ خلافت کے حقدار کون ہیں؟ حضرت علی ہیں. صدیق ابو بکر نے خلافت کو غصب کر لیا، عمر نے خلافت کو غصب کر لیا. یہ پہلی خوراک جو ہے امت کے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر اسی بے ایمان نے جو ہے ڈال لی تھی. ہر نبی کا وصی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون جو ہے نبی بنے، تو رسول اللہ کے بعد یہ حق تھا حضرت علی کا، تو لہذا خلافت ادھر کیوں چلی گئی؟ وہ غاصب ہے. صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، ان کے خلاف جو ہے یہ باتیں کیا کرتا تھا، اور حضرت عثمان غنی پر تو اس نے بڑی ہی بکواس کی. تو یہ بے ایمان تھا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی فوج کے اندر، ادھر تھا. اور اس کے جو چیلے چمٹے تھے وہ دونوں طرف تھے، اور لڑانے کے اندر دونوں مارتے. یہ باتیں بھی تاریخ میں ملتی ہیں کہ جس وقت دونوں جماعتوں سے کچھ بڑے سر جوڑ کے بیٹھے، کیا ہوا؟ یہ بات طے ہو گئی
کہ بالکل غلط فہمیاں تھی دور ہو گئی ہیں، صبح واپس چلیں گے اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر کیا کریں گے، یہ سوچ و بچار کریں گے کہ ہم یہاں تک کیوں پہنچے، صلح ہو گئی ہے رات کو۔ اب یہ درمیان والا جو گروہ تھا یہ سبائیوں کا، انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر یہ صحابہ کی صلح ہو گئی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسلام پھر پھیل جائے گا، اسلام پھر جو ہے دنیا کے خطے کے اوپر اس کی ترقی ہو جائے گی۔ یہ تو بڑا برا ہوا۔ اور دوسرا انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ جب یہ اپنی جگہ پر جا کر سوچیں گے تو لازمی بات ہے وہ بندے سامنے آ جائیں گے جو لڑائی کروانے والے۔ ان بے ایمانوں نے یہ کیا کہ راتوں رات اٹھ کر حضرت امیر معاویہ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ اب ادھر کے جو فوجی تھے انہوں نے سوچا کہ ابھی یہ ہمارے ساتھ صلح کر کے گئے ہیں اور ابھی انہوں نے پھر جنگ مسلط کر دی ہے، اب انہوں نے بھی دفاع کیا۔ اب اس کے اندر کچھ صحابہ ادھر سے بھی شہید اور کچھ صحابہ ادھر سے بھی شہید۔ ہمارا موقف اہل سنت والجماعت کا یہ ہے، چونکہ اہل سنت والجماعت کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اپنے دل کے اندر بغض نہیں رکھتے، اس لیے کہ میرے مرشد نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، وہی حدیث جو ہر خطبے میں پڑھے، اے لوگوں صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جس نے فمن احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے۔ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کسی ایک صحابی کا بغض بھی دل کے اندر رکھنا جائز ہے۔ کسی صحابی کا بھی بغض ہوگا تو بندہ جو ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صحابہ کا معاملہ بڑا حساس ہے، یہ رسول اللہ کی نورانی جماعت ہے، اللہ کو بھی ان سے بڑا پیار اور رسول اللہ کو بھی ان سے بڑا پیار تھا، اس لیے یہ بات ذہن سے بالکل یہاں نیوٹرل ہو جانا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے، گھر کے اندر والد اور والدہ کی لڑائی ہو جائے تو اچھی اولاد کیا کرتی ہے؟ ابے نو ڈنڈا پڑا چھڑ دی، ہاں کیا کرتی؟ امیر شریعت قربان جائیں ان پر، امیر شریعت سے کسی نے پوچھا، بات یہی چلی مشاجرات صحابہ کی، امیر شریعت فرمانے لگے میں اس وقت نہیں تھا، اگر میں اس وقت ہوتا تو لڑائی نہ ہوتی۔ لوگوں نے کہا حضرت بڑے بڑے جید صحابہ اکرام تھے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں ہوتا؟ فرمایا وہ چونکہ ایک جنگ تھی صفین، ادھر حضرت علی تھے، ادھر اماں جان عائشہ تھیں، دوسری جنگ جو ہے اس کے اندر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی، تو حضرت امیر شریعت فرمانے لگے اگر میں اس وقت ہوتا تو میں نانا جی کا بازو پکڑ لیتا۔ نانا جی سے مراد حضرت علی المرتضی، میں نانا جی دا بازو پکڑ لیندا تے میں کہندا کہ نانا جی شیر خدا دا کی کام میں زنانیاں نال لڑنا۔ ہاں اللہ اکبر اللہ۔ تو کسی صحابی کے بارے میں دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہاں بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ جو بے ایمان باغی گروہ تھا جو صحابہ اکرام کو آپس میں لڑا رہا تھا، ان بے ایمانوں نے جو ہے حضرت سیدنا عمار بن یاسر کو شہید کیا ہے، اور باغی گروہ وہی ہے۔ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ دونوں صحابہ اکرام کی جماعتیں جنتی جنتی جزاک اللہ خیرہ۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ تعمیر مسجد کے بعد کل آپ نے سن لیے مدینہ طیبہ کے فضائل بھی۔ میں نے بخاری شریف کی آخری حدیث جن سے پڑھی، میری دستار بندی بھی انہوں نے کی، ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب فاضل تھے مدینہ یونیورسٹی کے۔ یہ طالبان کی جو پہلی قیادت تھی، بہت ساری قیادت کے بھی استاد تھے، میری دستار بندی آخر پہ انہوں نے ہی فرمائی۔ تو وہ ایک دفعہ میں ان کے حالات پڑھ رہا تھا تو وہ ایک گروپ کے ساتھ گئے عمرہ کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں جب ہم مدینہ طیبہ پہنچے ہیں نا، مدینہ طیبہ، تو کہتے ہیں میرے ساتھ وہ گروہ میں، میرے گروپ کے اندر سیافی بھی تھے، ڈاکٹر بھی، وکیل بھی، کئی قسم کے لوگ جو تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک دو بچے آ گئے، انہوں نے ہمارے دامن کھینچنے شروع کر دی، اور ایک بچہ جو ہے وہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا، عربی کے اندر وہ باتیں کر رہا تھا، مجھے تو سمجھ آ رہی تھی لیکن باقی لوگوں کو سمجھ نہ آئی۔ انہوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ بچہ کیا اصرار کر رہا؟ کہتے ہیں ایسے جیسے ہمارے ہاں یہ بھیک مانگنے والے نہیں چمٹ جاتے،
اللہ دے نام دا دے چا، رسول دے نام دا، پائیں دان دے پاک دا، وہ جس طرح چمٹ جاتے اس طرح وہ چمٹا ہوا۔ تو میں نے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ بچہ ترلے اور منتیں کر رہا ہے کہ خدا را آپ ہمارے دسترخوان پر آ کر کھانا کھائیں۔ ہاں، جو حضرات گئے ہیں انہیں پتہ ہے اہل مدینہ آج بھی میزبان ہے، اہل مدینہ آج بھی میزبان ہے، دسترخوان ہو بڑے بڑے لگتے ہیں اور قسم قسم کی چیزیں جو ہیں وہاں لگتی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جس وقت اس بچے کی وہ ترلے منت دیکھے تو میں خیالات میں کھوا اور اتنا کھویا کہ میں 1400 سال پیچھے چلا۔ مجھے وہ باتیں یاد آ گئیں، کس طرح یہ لوگ گئے تھے، رسول اللہ کو انہوں نے دعوت دی تھی، پھر اللہ کے نبی تشریف لائے، کس طرح انہوں نے استقبال کیا۔ تو میں نے کہا اے مدینے والوں، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی تم اتنے ہی مہمان نواز ہو، واقعی تم اس قابل تھے کہ اللہ کے نبی تمہارے ہی مہمان بنے۔ وہاں حرم کے اندر حرم مکی میں ایک ہمارے بزرگ مولانا مکی حجازی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دے، ویسے فیس بک والوں نے تو کئی دفعہ انہیں جو ہے وہ مار بھی دیا ہے، اس وقت کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ اس اللہ کے بندے نے بڑی لوگوں کی دنیا جو ہے نا وہ بدلی۔ حرم مکی کے اندر وہ ایک ہی اردو زبان میں درس ہوا کرتا، بڑے لوگوں کی دنیا جو ہے اس اللہ کے بندے نے بدلی۔ الحمدللہ جب میں فتوے والے سال کراچی میں تھا تو وہاں میں نے اجازت حدیث ان سے بھی لی، انہوں نے بھی مجھے اجازت دی حدیث کی کہ یہ حدیث اجازت کے بغیر آگے بیان نہیں کی جاتی، کتاب کوئی بھی پڑھانی ہو۔ تو ان سے بھی الحمدللہ مجھے بخاری کی اجازت ملی پڑھانے کی۔ تو ایک دفعہ فرمانے لگے، کہنے لگے کہ میرے والد، اصل میں ان کے والد ادھر گئے تھے، مولانا مکی حجازی کے والد تھے مولانا خیر محمد صاحب، یہ ادھر گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ کہا کہ مکی مجھے ایک بات تو بتا کہ حج اور عمرے کے جتنے مناسک ہیں وہ سارے کے سارے کدھر ہوتے ہیں؟ طواف مکے میں، حجر اسود، ملتزم، مقام ابراہیم، زمزم، صفا اور مروہ مکہ میں، مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ بھی مضافات مکہ میں، سارے کے سارے حج کے اور عمرے کے مناسک مکے میں یا مکے کے مضافات میں ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کسی جنگل میں چلے جاؤ، بیڑیوں کا چرواہا جو کچھ بھی نہیں جانتا وہ بھی کبھی حسرت بھری آواز کے ساتھ کہے گا اللہ کدوں مدینے دی زیارت کرائے گا، ہاں اے اللہ مجھے بھی مدینے کی زیارت کرا۔ یعنی سارے مناسک مکے میں ادا ہو رہے ہیں اور دعائیں کہاں کی کر رہے ہیں مسلمان؟ یا اللہ مدینہ دکھا دے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اپنے علم کے مطابق جوابات دیے، سارے جوابات پر جو ہے نا اوبجیکشن لگ گئی۔ میں نے پھر کہا ابا جی ہن تسی ہی دس دیو، مینوں تو نہیں پتہ چلیا۔ تو فرمایا اے میرے بیٹے، یہ مدینہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل میں بس رہا ہے، اور اس کی وجہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر کہ جو محبوب خدا نے مدینہ اور اہل مدینہ کے لیے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میرے باپ ابراہیم نے مکے کے لیے دعا مانگی تھی اور میں مدینے کی آبادی کے لیے دعا مانگتا ہوں، یہ اس دعا کا اثر ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہے اس کے دل کے اندر یہ آرزو پنپ رہی ہے اے اللہ کون سا موقع آئے کہ میں مدینے کی زیارت کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینے کی زیارت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی ہے، اب یہ مہاجر صحابہ جو مکے سے آئے ہیں ان کی آبادکاری کا مسئلہ ہے۔ اب یہ آبادکاری کا مسئلہ جو ہے نا یہ بہت حساس مسئلہ ہوتا ہے۔ افغانستان سے بہت سارے لوگ ادھر آئے، یہاں آبادکاری ہوئی۔ آج کل جو ہے ان کے اندر بھی کچھ شر پسند، وہ تو ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں، تو یہاں رہ کر ان لوگوں نے بیچاروں نے بڑی محنت کی ہے، جوتے پالش کیے۔ ویسے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے پنجابیوں میں ہر عمر کے بندے بکاری دیکھے، بچے بکاری ہیں پنجابیوں کے، جوان بکاری ہیں، بوڑھے بکاری ہیں، حتیٰ کہ عورتیں بھی بکاری ہیں۔ لیکن پٹھان قوم اتنی غیرت مند ہے کہ پٹھانوں کے اندر جو ہے نا ہم نے بکاری نہیں دیکھی۔ اروڑیوں سے انہوں نے کاغذ کٹھے کیے ہیں
جوتے انہوں نے پالش کیے ہیں، لیکن یہ ہاتھ بڑی غیرت مند کا۔ بہرحال تو ان کی آباد کاری کا بڑا مسئلہ تھا سخت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یوں حل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کا معاہدہ کر دیا۔ ایک صحابی انصار، جی مواخات مدینہ، جزاک اللہ، مواخات مدینہ، یہ میثاق مدینہ لکھا ہے، اوپر تھا یہ مواخات مدینہ۔ ایک صحابی انصاری اور ایک صحابی مہاجر، ان دو کو بھائی بنا دیا۔ ہاں بھئی یہ دونوں تم آپس میں بھائی ہو۔ جتنے صحابہ تھے ہر صحابی کو ایک ایک صحابی جو ہے مہاجر بھائی مل گیا، اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ لوگ کہتے ہیں چشم فلک نے ایسا نظارہ نہ دیکھا، میں کہتا ہوں دیکھا بھی نہیں اور قیامت تک دیکھے گی بھی نہیں کہ صحابہ اکرام نے اس مواخات کی جو مثال قائم کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بھائی چارہ بنایا گیا تھا، رسول اللہ کے اس بھائی چارے کو اتنا پانی دیا کہ چشم فلک نے نہ پہلے نظارہ دیکھا نہ قیامت کے دن قیامت تک نظارہ دیکھے گی کہ صحابہ جو انصار تھے انہوں نے اپنی ہر چیز ان پر قربان کر دی۔ ایسا بھی ہوا، بخاری میں ہے، ایسا بھی ہوا ایک صحابی کی دو بیویاں، انہوں نے اپنے بھائی سے کہا میری دونوں بیویوں کو نظر مار لو، پردے کے احکام نہیں، وہ بعد میں نازل ہوئے ہیں، ابھی پردہ نہیں ہے، کسی کے ذہن پر وہ شیطان حملہ نہ کر دے، میری دونوں بیویوں کو دیکھ لو، جون سی بیوی تجھے پسند ہے، اب تم میرے بھائی بن گئے ہو نا، تیرے پاس ادھر بیوی نہیں، تیری بیوی مکے میں رہ گئی، ان میں سے جو خوبصورت لگتی ہے تیرے دل کو باتی ہے میں اسے طلاق دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ کبھی ایسا سنا؟ سنیں گے بھی نہیں۔ اور یہ قرآن مجید کے الفاظ، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا فالف بین کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم سارے دشمن تھے، اتنے دشمن کہ آپس کے اندر سالوں سے دشمنیاں آ رہی تھی، اور تم جہالت کے گڑھے کے اندر اتنے چل کے آگے پہنچ چکے تھے، علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ الف بین قلوبکم، میں نے اپنے محبوب کے ذریعے تمہارے دلوں کی آپس کے اندر محبتیں بڑھا دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پھر تم اس محبت کی وجہ سے آپس میں سگے بھائیوں جیسے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ مہاجر صحابی ہیں، اور ان کے جو صحابی تھے انصاری حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے بھائی رسول اللہ نے بنا دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے، حضرت سعد انہیں لے کر گھر آ گئے، کہا یہ اتنا میرے پاس مال ہے، یہ اتنے میرے پاس مویشی ہیں، اتنا میرے پاس سونا ہے، جو چیز تھی ساری لا کر سین میں رکھی، کہا بھائی اٹھو اور ہر چیز آدھی آدھی کر لو۔ کرے کوئی آج مثال پیش، یہ ہمارے بھائی نہیں ہیں سلاب زدگان، کیا کر رہے ہیں ہم ان کے لیے؟ کل کو ہمارے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا۔ کہنا آسان ہے، سننا بھائیوں آسان ہے، میں آپ سے نہیں، میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، جو ہمیں کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کر رہے۔ تو حضرت سعد نے کہا یہ سارا مال پڑا ہے، اٹھو اور تقسیم تم کرو، آدھا جو ہے میرے لیے رکھ دو اور آدھا جو ہے وہ اپنے لیے رکھ۔ لیکن انصار صحابہ بھی انہوں نے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے کہا میرے بھائی یہ ساری چیزیں تمہیں مبارک ہوں، مجھے صرف مارکیٹ کا رستہ دکھا۔ مارکیٹ میں جا کر تھوڑی سی مزدوری کی، اور مزدوری کے بعد پھر انہوں نے کوئی چیز خرید دی، اور وہ چیز جو ہے پھر فروخت کی ادھر ہی، پھر ادھر سے خریدی پھر فروخت کی، اور شام تک کچھ نفع حاصل ہو گیا، دوسرے دن پھر جا کر یہ کام کیا، کرتے کرتے عبد الرحمن ابن عوف مدینے کے مالدار صحابہ میں آ گئے۔ آج مہنگائی کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے، لیکن ہمارا ایک مزاج بن گیا، مزاج مصیبت ہے، یہ بن گیا ہے کہ ہم جو ہے نا بکاریوں والی سوچ بنائے بیٹھے، کوئی مدد کرے آ کے۔ میں دکاندار ہوں تو نہیں ہے دکانداری، اب میرے پاس راس نہیں ہے، میں اپنی حیثیت کے مطابق کام کر لوں۔ اب یہ جب مسجد بنتی رہی، حافظ اجاز صاحب ہمارے ساتھی ہیں حفظ کے، گولڈن ٹائل والے،
وہاں سے جو رکشے والا بھائی ادھر آیا کرتا تھا نا، اس نے مجھے بتایا، کہنے لگا اسی رکشے سے میں نے اپنا گھر بھی بنایا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں بھی کی۔ یعنی ہم وہ نیچے نہیں آتے، ہم کہتے ہیں کہ اوپر ہی رہیں، نیچے سے بندے کو اوپر جانا یہ خوبی ہوتا ہے۔ تو یہ جب بھی کسی کی امداد کریں نا تو اس کی ایسی امداد نہ کریں کہ وہ مستقل آپ کی طرف ذہن بنا کر بیٹھ جائے کہ پھر آوے دی یہ کھا لیا تو اور آ جائے۔ نہیں، کسی کی امداد کرنی ہے اس کو کوئی ایسی چیز لے کر دے دیں جس سے اس کا روزگار بن گئے۔ بے شمار اس کی مثالیں ہیں۔ تو صحابہ اکرام اتنے مروت کے پختہ نکلے کہ انہوں نے انصار صحابہ کے اس کام سے نجائز فائدہ نہیں اٹھایا، اور وہ جو ہے نا گئے ہیں مارکیٹ کے اندر، اور بعض نے جنہوں نے لیا انہوں نے پھر کمائی کر کے بعض نے واپس بھی کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ایک دفعہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے اوپر زردی کے نشانات ہیں، رنگ رڑیا ہے، پیلا رنگ۔ فرمایا عبد الرحمن خیر دے ہے؟ یا رسول اللہ میں نے آج ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، الحمدللہ میری شادی ہو گئی۔ نا ہم ہوتے تو پہلا شکوہ کیا کرتے؟ نا سانو تو بلایا ہی نہیں۔ یہ بھی عجیب شکوہ ہے نا۔ اسلام نے نکاح والے معاملے کو بڑے ہی آسان کیا ہے، بڑے ہی آسان کیا ہے۔ رسول اللہ نے یہ شکوہ نہیں کیا۔ مدینے کے اندر شادی ہو رہی، مدینے کے اندر نکاح ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نہیں فرما رہے عبد الرحمن سانتے تو یاد ہی نہیں کی، خوش ہو کے مبارک دی۔ فرمایا عبد الرحمن اکمار کیا رکھا ہے؟ یا رسول اللہ ایک گٹھلی جو ہے وہ سونا میں نے اس کو اکمار دی، 1.25 تولہ سونا، سیرت نگاروں نے اس کی مقدار لکھی، 1.25 تولہ حق مار دیا۔ فرمایا پھر تو نے اچھا کیا۔ تو یہ مواخات مدینہ، یہ مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ ہوا، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹکیوں کے اندر حل کر دیا، اور صحابہ اکرام جو ہے پھر ایسے بسے کہ بعد والوں کو یہ فیصلہ کرنا ہی مشکل ہو گیا کہ یہ سگے بھائی ہیں یا مواخات مدینہ سے بنے ہوئے بھائی، اتنی محبت۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب یہودی، اب تو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ یہودیوں کا اصلی وطن جہاں نہیں تھا، یہ کیسے آئے؟ 400 جو علماء یہاں آئے تھے تو یہ انہی سے بن گئے۔ تو مدینے کے جو اپنے قبیلے تھے نا یہ تو تھے اوس اور خزرج، لیکن یہودیوں کے یہاں قبیلے تھے 3 بڑے بڑے، چھوٹے بھی تھے، بڑے 3 تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ 2 یہودی اوس کے ساتھ تھے، ایک یہودی جو ہے یہ خزرج کے ساتھ، اور ان دونوں کو خوب لڑایا کرتے، سالوں سے ان کی دشمنیاں چلی آ رہی، بڑے ہی لوگ مارے گئے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی قبیلہ نقصان اٹھا کر چپ بیٹھتا یہ غیرت دلاتے، ان کو سود پر پیسہ دیتے، سود پر ان کو اسلحہ دیتے۔ آج بھی یہود کی یہی ذہنیت ہے، لڑو اور حکومت کرو، وہاں بھی ایسا ہی تھا۔ تو یہ ان کو لڑا کر آرام سے خود بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جس وقت یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان میں سے بعض جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ اکبر۔ یہود کے اندر بھی منصف مزاج لوگ تھے، قرآن مجید نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے، لیسو سواء، فرمایا یہ سارے یہودی برابر نہیں ہیں، سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ان اہل کتاب میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور رات کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت۔ اور یہی لوگ وہ تھے کہ جو رسول اللہ کے پاس آئے ہیں، اور بعض نے اسلام بھی قبول کیا ہے، بعض بدبخت ایسے جو آخر تک جو ہیں وہ اسی پر ڈٹے رہے۔ تو پہلے جو سب سے آئے یاسر ابن اخطب، کیا نام بتایا؟ یہ حجی بن اخطب کے سگے بھائی ہیں، اور ام المؤمنین اماں جان حضرت صفیہ کے یہ چچا ہیں۔ اب جس وقت آئے انہوں نے کچھ سوالات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، مطمئن ہو گئے، سیدھے گئے بھائی کے پاس، کہنے لگے وہ جو ہم نے اپنی کتابوں میں تذکرے پڑھے ہوئے ہیں نا بالکل وہ ساری نشانیاں ان میں پائی جا رہی ہیں، جلدی کرو ایمان لے آئے۔
اس نے کہا، حجی نے کہا بالکل میں تو اسلام نہیں لاؤں گا، اور آگے سے انہیں بھی برا بھلا کہا۔ اسی طرح اور جو یہودیوں کے بندے آئے، ان کے اندر حضرت سلمان فارسی، ان کی داستان آپ پیچھے سن چکے ہیں، بڑی ایمان افروز داستان تھی، اب دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ انہی کے اندر ایک میمون ابن یامین ہے، یہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے پیشوا تھے، انہوں نے بھی آ کر اسلام قبول کیا۔ اسی طریقے کے ساتھ یہود کے جو بڑے بڑے 10 تھے نا، بڑے علماء، ٹاپ 10، ان کے اندر ایک بڑا روشن نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں تھا کہ جب مجھے پتا چلا کہ وہ آ گیا ہے، وہ سے جب وہ کہتے تھے تو ان کا اشارہ ہوتا تھا کہ جن کی نشانیاں ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھی، کہتے ہیں میں تو خوشی سے کانپنے لگا۔ میری پھپھو یا خالہ کہتی ہیں اگر یہی خبر تجھے مل جاتی کہ موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں پھر تیرا کیا حال ہوتا؟ فرماتے ہیں پھر بھی میرا یہی حال ہوتا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ آ گئے، سوالات کرنے شروع کر دیے، جی اہل جنت کو جنت میں جس وقت چلے جائیں گے سب سے پہلا کھانا انہیں کون سا ملے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو سب سے پہلا کھانا مچھلی کا گوشت ملے۔ کہا بالکل آپ نے صحیح کہا، ہماری کتابوں کے اندر بھی ایسے۔ اچھا اور سوال جی، قیامت جب قائم ہوگی اس سے پہلے کئی نشانیاں آنی ہیں، دجال نے آنا ہے، یاجوج ماجوج نے آنا ہے، وغیرہ وغیرہ، زلزلے۔ آخری نشانی کون سی ہوگی جس کے بعد متصل قیامت قائم ہو جائے گی؟ سب سے آخری نشانی کون سی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق سے ایک آگ نکلے گی، آسمان تک جائے گی، پھر وہ آگ جو ہے یوں ارزن پھیل جائے گی اور شمال سے جنوب تک پھیلے گی، اور پھر وہ آگ یوں چل پڑے گی اور ساری دنیا اس کے آگے آگے چلتی جائے۔ یہ آخری نشانی ہوگی، اس کے بعد متصل قیامت جو ہے وہ قائم ہو۔ اس طرح سوالات پوچھتے رہے، کہنے لگے ہاں یہ سوال بھی ہماری کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ اچھا جب سارے سوالات ہو گئے، آخری سوال، اچھا بس جی آخری سوال، آپ کے اوپر جو وحی لانے والا فرشتہ ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا میرے اوپر نہیں، سارے نبیوں پر وحی لانے والا فرشتہ ایک ہی ہے، جس کا نام کیا ہے؟ جبریل امین۔ میرے اوپر وہی فرشتہ لے کر آتا ہے۔ کہنے لگے اوہو اے کم تے خراب ہے، جبریل کے علاوہ جو ہے نا کبھی میکائیل وحی لے کر آ جائے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ جبریل جب بھی آیا ہے نا، یہ امت کے، قوموں کے، قبیلوں کے تباہی کے جو ہے نا وہ حکم لے کر آیا، اس نے ہمارے بڑوں کو ختم کیا ہے۔ ہاں اگر میکائیل جو ہے وہ وحی لے کے آئے تو پھر ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ نے اسی وقت آیات کا نزول فرما دیا، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ اے محبوب ان کو پوچھو کہ جبریل کا قصور کی ہے؟ ہاں جبریل خود بخود تھوڑا ہی آتا ہے، نزلہ علی قلبک، وہ تو اللہ کے حکم سے آپ کے دل مبارک پر وہی لے کر آتا ہے اور القاء کرتا ہے باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو بندہ جبریل کا دشمن بنے، میکائیل کا دشمن بنے، اللہ کو بھی ایسے کافروں کے ساتھ دوستی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ بھی ایسے کافروں کو اپنا دشمن بنا کے رکھتا۔ جب اتنے سخت الفاظ آ گئے، حضرت عبداللہ بن سلام کا شرح صدر ہو گیا۔ فرمایا جی ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کر لیا۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے ذہن میں ایک ابھی خیال آیا ہے، میرے اسلام کا ابھی کسی کو بتائے نہیں، میرے قبیلے کے لوگ، میرے مذہب کے لوگ ابھی آنے والے ہیں، اور آپ ان سے میرے بارے پوچھئے گا کہ عبداللہ بن سلام کیسا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام چھپ گئے، یہودی آ گئے، باتیں کرتے رہے، باتیں ہوتی رہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو یار یہ تو ہوتی رہیں گی، یہ بتاؤ کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسا بندہ ہے؟ کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا، تو بڑا نیک آدمی ہے، اس کا باپ بھی بڑا شریف اور نیک آدمی تھا، ان کا شمار تو ہمارے یہود کے اندر بڑا اونچا ہوتا ہے۔ فرمایا اچھا
اگر عبداللہ بن سلام میرے اوپر ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو جائے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اللہ اس کو بچائے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، عبداللہ بن سلام یہ کام نہیں کر سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔ جب یہ باتیں کیں تو اندر سے حضرت عبداللہ بن سلام نکلے اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب جس وقت انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ساری گیم جو ہے الٹ ہو گئی ہے، اتنے لوٹے تھے اسی جگہ پھر گئے، کہنے لگے شرنا وابن شرنا، بڑا برا انسان ہے، اندہ ابا بھی چنگا کو نہیں سی، وہ بھی بڑا برا انسان تھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو یہ اچھا بندہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے پھر کئی روایات مروی ہیں، فرماتے ہیں سب سے پہلی حدیث جو میں نے رسول اللہ کو سنی وہ آج بھی میرے کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ میں جب گیا تو آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس اطعموا الطعام، اے لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے جو حدیث میں نے سنی وہ یہی تھی، افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو۔ سلام کون سا سلام؟ یہ نا آج کل ہماری اردو کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، بڑا ہی بیڑا غرق، پہلے ثقافت کا بیڑا غرق، پھر اردو کا بیڑا غرق، ہم سے ہماری تاریخ چھینی جا رہی ہے ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت۔ اتنی فوش غلطیاں اردو کی، کتنے بچے ہیں جو السلام علیکم کو لکھتے ہیں اسلام علیکم، حالانکہ الف کے بعد لام ہے اور لام کے بعد سین ہے، تب یہ بنتا ہے السلام علیکم، لیکن کیا لکھتے ہیں اسلام، وہ لام نہیں ڈالتے تو وہ ہوتا ہے اسلام علیکم، معنی سارا الٹ۔ تو فرمایا لوگوں افشوا السلام، یہ سلام کو پھیلاؤ، عام کرو، ادھر سے اٹھتے ہو جاتے ہوئے السلام علیکم، پھر آئے ہو تھوک پھینک کر آ گئے پھر السلام علیکم، اس کو عام کرو، یہ مسلمانوں کا تحفہ ہے، یہ جنتیوں کا بھی تحفہ ہو۔ اطعموا الطعام، فرمایا کہ کیا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ آج بھی ہمارے سیلاب زدگان بھائی منتظر ہیں ہماری مدد کے۔ اچھا، دو حکم آ گئے اسی حدیث کے۔ تیسرا حکم واصل الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرو، ان کو اپنے قریب کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، فرمایا کہ جس وقت لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت کیا کرو، نماز۔ کون سی نماز کی طرف اشارہ؟ تہجد کی۔ صلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام، فرمایا اگر یہ کام کرو گے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ہاں، تہجد کی نماز اب تو راتیں بڑھ رہی ہیں، اب 2 گھنٹے رات کا فرق پڑ گیا ہے، شاید 2 سے بھی زیادہ۔ کوشش کریں کہ صبح کے وقت کچھ لمحات اگر میسر آ جائیں، اللہ کرے ہم سب کو یہ لمحات میسر آ جائیں تو پھر جو ہے نا یہ فکر کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن سلام اور اس طرح دوسرے علماء یہود، ان کی یہ بات گزر چکی۔ اذان نماز کب فرض ہوئی تھی؟ جی ذرا جلدی ساتھ دیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ معراج والی رات نماز فرض ہو چکی تھی۔ ابتدا میں ہر نماز کی 2 رکعت تھی سوائے مغرب کے، باقی چاروں نمازوں کی 2 رکعت تھی۔ مدینے میں آئے تو یہ تھوڑی سی تبدیلی ہوئی کہ باقی نمازیں 2 رکعت ہی رہیں، لیکن ظہر، عصر اور عشاء یہ جو ہے 4 فرض ہو گئے، اور مسافر کے لیے یہ 2 ہی رہ گئے۔ اب یہاں نماز تو پڑھنی تھی، پڑھ رہے تھے مسلمان، اب ایک دن یہ مسئلہ آ گیا کہ نماز کے لیے بلانا ہے، کیسے اکٹھا کریں لوگوں؟ صحابہ اکرام بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں۔ کسی نے کہا جی کیا کریں، آگ جلائی جائے، وہ آگ جب جلی ہوئی دیکھیں گے تو لوگ آ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، یہ تو مجوسیوں کی علامت ہے، عبادت کے لیے آگ جلانا کس کی علامت؟ اچھا، ناقوس بجایا جائے جی، فرمایا یہ یہودیوں کی علامت، ٹلی کھڑکائی جائے، گھنٹی بجائی جائے، فرمایا یہ عیسائیوں کی علامت، ان کے ساتھ مشابہت۔ کتنا رسول اللہ کفار سے مشابہت میں بچا کرتے تھے۔ ایک حدیث کا نا ایک حصہ ہے جس کے اندر آپ فرما رہے ہیں خالف المشرکین
خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى، فرمایا کہ یہودیوں کی عیسائیوں کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ کتنی حدیثیں، تو یہاں بھی فرمایا کہ ان کی مشابہت نہیں کرو۔ کوشش کیا کریں کہ جو چیزیں یہود کی، عیسائیوں کی، روافض کی یا اسی طرح غیر مسلموں کا شعار ہے یا لباس ہیں، ان سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں کہ غیر مسلموں کی جو ہے وہ مشابہت کرے، اسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ بھی پھر انہی میں سے ہو۔ قرآن میں بھی واضح، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے لوگو ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستیاں نہ لگو، وہ آپس میں دوست ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جی کیا کیا جائے؟ بات جو ہے کسی نہج پر نہیں پہنچی، فیصلہ نہیں ہوا، مجلس برخاست ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی صحابی ہیں، رات کو خواب دیکھتے ہیں، بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بندہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک باجا ہے، تو یہ حضرت عبداللہ ابن زید اس سے باجا مانگتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ مجھے دے دو۔ وہ کہتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ یار ہم نے نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، یہ باجا بجائیں گے تو لوگ آ جائیں گے۔ اس نے کہا یار اس سے بہتر نہ خواب کا واقعہ، اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ کہا ٹھیک ہے اس سے بہتر دے دو۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اذان کے کلمات جو ہے اس بندے نے جو حضرت عبداللہ ابن زید کو ملا ہے اذان کے کلمات سکھا دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سارے کلمات۔ جو ہی یہ کلمات اس کے ختم ہوئے، حضرت عبداللہ ابن زید کو جاگ آئی، ابھی تہجد کا وقت ہے، حدیث کے لفظ ہے یجر رداؤ، ایسے مسجد نبوی کی طرف دوڑے کہ چادر پیچھے سے گھسٹتی آ رہی ہے، ہوش ہی نہیں، بڑے خوش، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، مجھے ایک بندہ خواب میں ملا ہے، یہ ساری باتیں ہوئی ہیں تو اس نے مجھے یہ کلمات سکھائیں۔ ابھی انہوں نے اپنی وہ خواب مکمل نہیں کی، ادھر سے حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ مجھے بھی ایک بندہ خواب، بالکل جو ادھر خواب تھی وہی ادھر خواب ہے۔ فرمایا یہ اذان کے کلمات جو ہیں یہ الہامی کلمات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا تمہاری خوابوں کے اندر، اس نے یہ تمہیں کلمات سکھائے ہیں۔ ہاں مؤذن بندہ جو ہے نا، مؤذن اذان دینا یہ بڑے ہی ثواب کا کام ہے، بڑا اونچا کام۔ ہاں آج کیا ہو رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ نے آنا ہو تو اعلان کرنے والے بڑے ہیں، ہاں وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، گورنر کی آمد کا اعلان ہو رہا ہے۔ قرآن کے الفاظ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، فرمایا اس سے بڑھ کر کسی کی دعوت بہتر نہیں، سب سے بہتر دعوت کس کی ہے؟ جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن مؤذن جو ہیں اللہ کریم ان کی گردنوں کو ذرا لمبا کریں گے، اور یہ گردنیں لمبی ہونا قیامت والے دن عیب نہیں ہوگا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے عہدہ ہوگا، اور لوگ فخر سے پوچھیں گے یہ کون لوگ؟ بتایا جائے گا یہ وہ خوش نصیب ہیں جو نماز کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے۔ اس لیے اذان بعض ساتھیوں کو شوق بھی ہوتا ہے، شوق ہونا چاہیے، لیکن ایک احتیاط اس میں ہونی چاہیے کہ تلفظ جو ہے اس کو صحیح رکھیں، کسی کو سنا کر تلفظ کی ادائیگی کر لیا کریں، وہ پرانے بابے والا کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں وہ عجیب و غریب آوازیں نکالا کرتے تھے اذان کی، اب تو خوبصورت لہجے ہیں نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، سیکھنے چاہیے اور اس کے مطابق اذان دینی چاہیے۔ تو یہ اذان جو مشروع ہوئی ہے تو یہ بھی پہلی ہجری والے سال کے اندر مشروع ہوئی۔ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح جو ہے وہ ادھر ہو چکا تھا، کتنی عمر تھی؟ 6 سال۔ اب 9 سال عمر ہو گئی ہے، تو 9 سال کے اندر مدینہ طیبہ میں آ کر ان کی رخصتی ہوئی ہے۔ مدینہ طیبہ میثاق مدینہ یہ ایک معاہدہ تھا، جس وقت مسجد نبوی سے فارغ ہو گئے، اپنے گھر سے صحابہ کرام جو ہے برباد ہو گئے ہیں، اب ضروری تھا کہ سیاسی جو ہے برتری حاصل کی جائے۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل کیا کہ سارے قبیلوں کو بلایا اور ان کو بلا کر آپس کے اندر بحث و تمیز کے بعد ایک متفق کا میثاق نامہ جو ہے وہ مرتب کیا گیا۔ وہ یہ تھا کہ 2 ہی تھے، اب یا یہودی تھے یا مسلمان تھے، بعد میں ایک تیسرا گروہ بھی بنا ہے، کون سا؟
منافقین کا وہ بعد میں بنا ہے، ابتدا میں دو ہی تھے، ایک یہودی اور ایک مسلمان۔ اس میثاق کی پہلی شکل یہ تھی کہ دونوں کو مذہبی آزادی ہے، کوئی ایک دوسرے کی مذہب کے اندر دخل نہیں دیں گے۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہود اور مسلمان دونوں باہمی دوستی رکھیں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے۔ نمبر 3، کسی سے لڑائی ہوگی، اوپر سے کوئی آئے گا، اگر یہود سے لڑائی لڑے گا تو مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے، مدینے کو جو ہے نا مضبوط کرنا ہے۔ تو اگر مسلمانوں پر کوئی چڑھائی کرے گا تو یہودی جو ہیں یہ کس کا ساتھ دیں گے؟ یہ یاد رکھنا ہے، آگے جا کے کام آئے گا بڑا۔ اور اسی طرح مدینے پر کوئی بھی حملہ آور ہو تو دونوں جو ہے نا لوگ اس کا دفاع کریں گے۔ اسی طرح قریش جو ہے، کوئی فریق قریش کا مددگار نہیں بنے گا اور نہ انہیں یہاں پناہ دے گا۔ اور اس کی شکیں اور بھی تھیں، جن میں ایک شک یہ بھی ہوگی اگر کسی معاملے کے اندر ان دونوں میں سے اختلاف ہو جائے کسی بات میں تو اس کا فیصلہ اور حتمی فیصلہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔ گویا کہ مذہبی سرپرستی بھی مل گئی اور سیاسی سرپرستی بھی مل گئی۔ اور یہ معاہدے کی آپ کبھی ساری شکیں پڑھیں، اس معاہدے سے مسلمان جو ہیں وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوئے ہیں، مسلمانوں کو ان کا دفاع مضبوط کیا گیا۔ ہمارے پرویز مشرف صاحب علیہ ما علیہ، انہوں نے جب امریکہ کو اور اتحادیوں کو رستے دیے نا کہ اگر افغانیوں پر بمباری کر لو، ان کا جو ہے جو کرنا چاہتے ہو کرو، اس وقت پرویز مشرف نے اسی میثاق مدینہ کا حوالہ دیا تھا، ٹی وی پہ آ کر جو تقریر کی کہ میں اگر امریکہ سے اتحاد کر رہا ہوں تو میں جرم نہیں کر رہا، میں رسول اللہ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ اس جیل کو اتنا نہیں پتا کہ رسول اللہ نے جو میثاق مدینہ کیا اس میں تو سارے کا سارا مسلمانوں کا دفاع کیا، مسلمانوں کو محفوظ کیا ہے، اور وہ بے ایمان جو کچھ کر رہا تھا وہ تو مسلمانوں کو تباہ کرنے کا معاہدہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیچے آ جائیے۔ اب یہود جو ہے نا یہ جادو کے اندر اس وقت بھی بڑے تگڑے تھے، جادو ٹونے میں، آج بھی یہ بڑے ماہر ہیں۔ اب یہاں اتفاق ایسا ہوا کہ مسلمان جب آئے تو اتفاقاً کوئی بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ایسا مسلمانوں دے اتنے جادو کر چھڑے انہاں دے ہاں بچے دی ولادت نہیں ہو۔ تو مدینہ طیبہ کے اندر سب سے پہلے جو بچے پیدا ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے پہلے بچے کی پیدائش جو ہے یہ ہوئی۔ مدینے میں جب آباد ہوئے تو میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، اور یہ کس کی ملکیت تھا؟ یہودی کی ملکیت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بندہ جو اس کنویں کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی ادھر سے اٹھے، سیدھے اس کے پاس گئے، اس سے سودا طے ہو گیا۔ جب بڑی بھاری اس نے قیمت مانگی، حضرت عثمان تیار ہو گئے، کہا کہ بالکل جو ہے نا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا عثمان پوری گل تو سنی کوئی نہیں، یہ میں نے آدھا کنواں اس کی قیمت بتائی ہے اور آدھا میں نے بیچنا ہی نہیں۔ حضرت نے پوچھا اس کی کیا صورت، آدھا کنواں کیسے بکتا ہے؟ کہا ایک دن باری میری ہوگی، دوسرے دن باری تمہاری ہو۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے مجھے پھر بھی منظور ہے۔ حضرت نے سب سے پہلا پیالہ بھرا اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیالہ پیش کیا۔ آپ وہ پانی بھی پی رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی کو دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ پھر کیا تھا، حضرت عثمان غنی جس دن ان کی باری ہوتی، مسلمان کیا غیر مسلم بھی جتنا مرضی آئے کوئی پانی لے لے، کوئی روک ٹوک نہیں، اور دوسرے دن یہودی کی باری ہے، کوئی بندہ اس سے پانی خریدنے نہیں آتا۔ بالآخر اس نے پھر دوسرا حصہ بھی حضرت عثمان کو بیچ دیا۔ حضرت عثمان غنی نے یہ سارا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پہلی جو پیدائش ہوئی وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی، اور پہلے جن کی موت ہوئی کفار میں ولید ابن مغیرہ اور آئس ابن وائل، یہ جو ہے نا بڑے تگڑے بندے تھے، سردار تھے اپنے اپنے قبیلوں کے، ان کی موت ہوئی ہے۔ اور اتفاق دیکھیے قرآن کے الفاظ ہیں یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، معنی تو آپ سب کو آتا ہے، کیا معنی یخرج الحی من المیت؟ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، زندہ کو
کئی تفسیریں ہیں، زندہ کو مردہ سے، انڈا بے جان ہے اس سے زندہ چوزا نکل رہا ہے، ہاں، اور اسی طرح فرمایا زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، مرغی جو ہے وہ کیا ہے، جاندار ہے، اس سے انڈا بے جان نکل رہا ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ کافر کو مسلمان سے پیدا کرتا ہے اور مسلمان سے کافر کو پیدا کرتا ہے۔ یہ دونوں جو مردار ہوئے، ان دونوں کے بیٹے جو ہیں اسلام کے بہت بڑے جرنیل بنے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ باپ ہے، اور یہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ باپ ہے۔ جہاد کی فرضیت بھی اسی سال کو ہوئی ہے، اگرچہ جہاد جو ہے وہ آگے 2 ہجری کے اندر ہوا، اجازت مل گئی تھی۔ یہ ایک نا چھوٹا سا میں نے خاکہ پیش کیا ہے، جو ساتھی یاد کرنے والے ہیں وہ ضرور یہ خاکہ یاد کریں کہ 23 سالہ رسول اللہ کا دور نبوت ہے۔ 23 سالوں کے اندر 81 جنگیں ہوئیں۔ کتنی جنگیں؟ 81 جنگیں ہوئیں۔ ان 81 جنگوں کے اندر 27 غزوات ہیں اور باقی سرایا ہیں۔ سریہ یہ اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے، اور جس جنگ میں آپ شریک ہوئے ہیں اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ ان میں 27 جو ہیں وہ غزوات ہیں اور باقی سرایا ہیں۔ پھر ان 81 جنگوں کے اندر مسلمان کتنے شہید ہوئے ہیں؟ 259 مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور کافر کتنے مردار ہوئے ہیں؟ 759۔ یہ 259 اور ادھر 759، یہ دونوں کی تعداد ملا کر 23 سالوں کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں، 81 جنگوں کے اندر کل مرنے والے افراد کی تعداد کتنی ہے؟ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ، جنہیں دنیا آج دہشت گرد کہہ رہی۔ دنیا کے جو چودھری بنے ہوئے ہیں آج ان کے منہ آج یہ کالے ہو چکے، امریکہ کا منہ کالا ہو چکا ہے، اسرائیل کا کالا ہو چکا ہے۔ ایک دن کے اندر اتنے بندوں کے یہ قاتل ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں غزہ کے اندر آج بھی کتنے مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا، کل بھی کتنے، ایک دن کے اندر۔ اور میرے نبی کی تاریخ یہ ہے، آج لوگ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جملہ یاد آ گیا، کہتے ہیں کہ یہ ویسے تو اپنی جگہ ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا کہ تلوار سے پھیلا، کہتے ہیں مجھے ایک بات کا پتہ ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار بڑی ضروری۔ یہ دیکھیں کہ 23 سالہ دور ہے، 81 جنگیں ہوئی ہیں، دونوں طرف سے اموات 1000 اور 18 ہو رہی، اور ان اتنی سی اموات میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوا ہے جس نے پوری دنیا کی انسانی تاریخ کا دھارا بدل دی۔ پوری دنیا کی اسلامی تاریخ کے اندر انقلاب آیا ہے، اور یہ دور کتنا ہے؟ صرف 23 سالہ دور۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انبیاء کی زندگی سے کم، تمام انبیاء کی زندگی سے، اور محنت سارے انبیاء سے زیادہ ہے۔ فرمایا قیامت والا دن ہوگا، ہر نبی کے اللہ ایک جھنڈا دیں گے اور اس کی امت اس جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ فرمایا کسی کے جھنڈے کے نیچے 1000، کسی کے جھنڈے کے نیچے 100۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ کتنا؟ 950 سال، اور بندے کتنے مسلمان؟ 80 یا 83۔ فرمایا میرا جھنڈا ایسا جھنڈا ہوگا جو سارے انبیاء کے جھنڈے سے بڑا جھنڈا ہو، اور میری امت سارے نبیوں کی امتوں سے جو ہے بڑھ کر ہو، اور میرے جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء کی امتیں بھی آ جائیں گی۔ دور سب سے کم اور انقلاب سب سے زیادہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بندے تھوڑے مسلمان ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کی محنت پر کوئی حرف نہیں، محنت سارے انبیاء کی یکساں ہے، لیکن نتیجے جو ہیں آگے وہ کیا رونما ہوئے کہ 23 سالہ دور نبوت ہے، 81 جنگیں ہوئی ہیں، دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد 1015 ہے، اور پوری دنیا کا جو ہے وہ دھارا بدل دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم کی نبی کریم کی ازواج اور صدیق اکبر کی فیملی نے کیسے ہجرت کی؟ یہ بندہ جس نے رکا لکھا ہے نا جی، یہ ماشاءاللہ مطالعہ کر کے آتا ہے، بالکل یہ بات رہ گئی ہے اور یہ لکھی ہوئی تھی میں نے کاپی پر، لیکن وہ جب آگے وقت
تھوڑا رہ جاتا ہے تو کئی ضروری چیزیں بھی رہ جاتی ہیں۔ حضرت اسماء مکہ میں رہ گئی تھیں لیکن عبداللہ بن زبیر کی پیدائش مدینہ میں ہوئی، وضاحت فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے 2 صحابہ اکرام کو بھیجا تھا، حضرت صدیق اکبر کی بھی ساری فیملی آ گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیاں حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ رقیہ، ان کو بھی لے آئے تھے۔ حضرت سیدہ زینب کو ان کے خاوند نے اجازت نہیں دی تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی لے آئے، اور ایک بیوی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی جو مکے میں رہ گئی تھی، ان کا نام ماشاءاللہ اونچی آواز سے جی حضرت سودہ بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کو بھی یہ جو 2 افراد گئے تھے ان کو بھی لے آئے، اور حضرت صدیق اکبر کی فیملی کو بھی لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اے اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے دیجئے، ہماری زندگیاں سیرت النبی کے مطابق بنا دیجئے، اے اللہ ہماری جائز خواہشات کی تکمیل فرما دیجئے، ہماری اولاد کو نیک بنا دیجئے، ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت میں عزت کا ذریعہ بنا دیجئے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما دیجئے، اے اللہ عالم اسلام کو نیک اور صالح قیادت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ وہ جو قافلہ چلا ہے غزہ کا حصار توڑنے کے لیے، اے اللہ اس قافلے کی مدد اور نصرت فرما دیجئے، اے اللہ محفوظ و مامون فرما دیجئے، اے اللہ اسرائیل کو اسلحہ اور اس کے ارادوں سمیت تباہ و برباد فرما دیجئے، اے اللہ ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے، میرے بہت سارے بھائی اور بہنیں جنہوں نے مجھے میرے ظاہر کو دیکھتے ہوئے مجھے دعا کے لیے کہا ہوتا ہے، اے اللہ اس ظاہر کی لاج رکھ لے، اے اللہ باطن بھی جو ہے اچھا بنا دے، اور ان بہن بھائیوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے، ان کی خواہشات کی تکمیل فرما دے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔